بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو اور لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم تم پہ، فی میں، ما جو، فی ما اس میں جو، تم اشارہ کرو تم، بھی ساتھ اس کے، من سے، خطبتی پیغام، النسائی عورتوں کو، پیغام نکاح، او یا اکنن چھپاؤ تم فی میں، انفسی جانوں، کم اپنی، فی انفسکم اپنی جانوں میں، علم جانتا ہے، اللہ اللہ تعالی، انا بے شک، کم تم، سا انقریب، تذکرو ذکر کرو گے، ہننا ان عورتوں سے، تذکرون ذکر کرو گے، ہننا ان عورتوں کا، واو اور لیکن لا نہ، تواعدوہن تواعدو تم وعدہ کرنا، ہننا ان عورتوں سے، سرن چھپ کر، الا مگر، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفہ بھلی، ولا اور نہ، تعزمو تم ارادہ کرو، عقد کرو، پختہ وعدہ کرو، عقدتا عقد، النکاحی نکاح کا، ولا اور نہ، تعزمو تم ارادہ کرو، عقدتا عقد کا، النکاحی نکاح کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا پہنچ جائے، الکتاب عدت، مقررہ میعاد، اجلہ اپنے اہتمام کو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا بے شک، اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسی جانو، کم تمہاری، فاحذروا پس تم ڈرو، ہو اس اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا بے شک، اللہ تعالی، غفور خوب بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء اور تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم بیوہ عورتوں کو اشارے میں نکاح کا پیغام دو، او اکنتم فی انفسکم یا تم اسے اپنے دل میں چھپا لو، علم اللہ انکم ستذکرونہن کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ تم عنقریب ان عورتوں کا ذکر کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اور لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ وعدہ بھی مت کرو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا مگر تم کوئی بات بھلے مناسب طریقے سے کر سکتے ہو، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اور تم ان کو نکاح کے عقد کا پیغام بھی مت دو اس وقت تک جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، سو تم اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت تحمل والا، بردبار ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ رب العزت نے کیا بات ہمیں سمجھائی ہے، چونکہ ابھی مسلسل نکاح، طلاق اور مہر اور ایسے سارے مسائل چل رہے ہیں، آج کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت اسی ٹاپک کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا تعلق ایک عورت کے ہسبینڈ کی فوت ہونے سے یا پھر اس سے مکمل طور پہ 3 طلاقیں دینے سے ہے،
کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوہ ہے تو چونکہ اس کی عدت ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور اسی طرح کوئی عورت اگر اس کے ہسبینڈ نے طلاق رجعی دی اور رجوع نہیں کیا اور اسے مکمل 3 طلاقیں پڑ گئی، طلاق بائنہ ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 ہی طلاقیں دے دی تو آخری فائنل طلاق اس کی ہو گئی اور وہ عدت گزار رہی ہے۔ تو اس صورت میں بھی حالانکہ اللہ رب العزت نے یاد رکھیے، ہم نے پہلے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ عدت کے دوران نکاح تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، البتہ یہ ہے، اور نہ ہی عدت کے دوران یہ گپ شپ کرنا کہ کس سے میں نے شادی کرنی ہے، یا لڑکے اس سے بات کریں کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، ہم کہاں شادی کریں گے، کیسے کریں گے، ایسی کوئی منصوبہ بندی کرنا یا وعدہ وعید کرنا کہ میں نے تم سے ہی نکاح کرنا ہے، کہیں اور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ صرف اللہ رب العزت چونکہ ہمارا پیارا سا دین فطرت کے بہت قریب ہے، اس لیے بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ عورت تک میسج پہنچانا ضروری ہو، تو اللہ جیسے کوئی عورت ہے تو وہ بیوہ ہوگی اور اس کے کافی لوگ جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ اس کی یہ بات پہنچانا ضروری ہے، بعد میں اسے موقع نہیں ملے گا اور اس کی بات کرنے سے پہلے کوئی اور میسج آ جائے گا اور اس کی نکاح کا دن وغیرہ طے ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اشارے سے اس کے لیے بات کرنا ضروری ہو، تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کو اشارے کرائے میں، جیسے کہ اس کو کہہ دیا کہ میں بھی آج کل جو ہے نا نکاح کے لیے اس سے کہہ دیا، یا اس کے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں کوئی لڑکی دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ کہہ دے کہ آپ کے بیٹی کا آپ کا کہیں پروگرام بنا تو پہلے مجھے بتا دیجیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ معروف معروف کا لفظ بہت استعمال فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک معروف کا مطلب کہ بھلے طریقے سے سوسائٹی، معاشرے، وہاں کے لوگوں، اسلام، کلچر، ان ساری چیزوں سے میل کھاتی ہوئی بات، یعنی ایک ایسی بات، ایسی اشارے کنائے میں بات کرو جو معروف ہو، جو بلی ہو، تو ایسی بات کر کے اس کو اشارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو اس سے پیغام نکاح جو آئیں گے ان میں سے اس آدمی کا نکاح کا پیغام بھی آئے گا۔ لیکن دیکھیں، آپ اچھی طرح سمجھیں اس چیز کو، پہلے تو دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں کو نکاح کے پیغام کا اشارہ دے دو، اور تم اشارے کنائے میں اس سے بات کر لو، یعنی کوئی اس طریقے سے ڈھکے چھپے لفظ میں اس کو بات پہنچا دو کہ اس کو بات پتہ چل جائے کہ کل جب وہ اس کی عدت پوری ہوگی تو جو بھی اس کے پیغام آئیں گے اس میں سے یہ شخص بھی اس کا طلبگار ہے، تو وہ پھر چوز کر سکتی ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ طلاق بائنہ والی عورت ہے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، چونکہ اب وہ پہلے ہسبینڈ کے لیے تو حلال رہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور بھی اشارے کنائے میں بات کر سکتا ہے کہ عدت پوری ہوئی تو میں تم سے نکاح کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے، ایک طلاق دی ہے یا دوسرے پیریڈز میں طہر میں دوسری طلاق دی ہے، تو اس صورت میں اس کو اشارے میں بھی پیغام دینا گناہ ہے، جرم ہے، کیونکہ اب یہ سارا ٹائم پیریڈ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی سے راضی نامہ کر لے اور وہ اس سے رجوع کر لے اور وہ واپس اپنی شادی اور زندگی گزارنے لگے۔ تو اس دوران اگر کوئی اور اس کو جیسے آج کل کے اللہ معاف کرے کوئی سیٹلڈ بندہ کوئی خوبصورت اس طرح کوئی میسج دے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ طلاق رجعی میں اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن طلاق بائنہ میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں یہ کہ اشارے کنائے میں اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ تم اپنا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا اکننتم فی انفسکم، یا اگر کوئی بندہ کوئی بیوہ ہے یا اس طرح کی خاتون ہے جو طلاق بائنہ ہوئی ہے، ابھی اس کی عدت چل رہی ہے، تو کوئی مرد اس کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا، جب وہ ایزی ہو جائے گی، جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو پھر میں اس کے ساتھ نکاح کر، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ستذکرونہن، یعنی اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں کیا جذبات رکھ رہے ہو، اس عورت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، لہٰذا تم کیا کرو، دل میں اگر اس کو چھپا کے رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، لیکن تم اگر چھپا کے رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، نکاح کا ارادہ کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، نکاح ہی کو ناپسند کیا جاتا ہے، دوسری نکاح کو۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ پختہ وعدے کرنا مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ چھپ کر وعدے کرنا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، بے شک عدت کے بعد کا کہیں، عدت کے بعد نکاح کروں گا اور ہم وہاں نکاح کریں گے اور ایسے ایسے، یہ سارا جائز نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اگر اللہ رب العزت نے عدت کے دوران نکاح کے میسج کو یعنی پکا وعدہ کرنے کو منع کر دیا، تو عدت کے دوران اگر کوئی نکاح کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ جامع رائے یہی ہے کہ کوئی اگر عدت کے اندر نکاح کر لے تو اس کا وہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس کا نکاح جو ہے وہ اس کا توڑوانا
ضروری ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں راجح قول یہی ہے کہ دوبارہ وہ پراپر طریقے سے اس کی عدت مکمل ہو تو باقاعدہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن فوری جدائی ان کے درمیان کروانی ضروری ہے، ان کے درمیان تفریق، کہ اگر انہوں نے عدت کے دوران نکاح کی، عدت کے دوران نکاح کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ نہ تم ان سے چھپ کے بات بھی نہ کرو، پوشیدہ وعدہ بھی کوئی نہ کرو۔ بہت ساری اللہ رب العزت کی حکمتیں، مثلاً وہ اگر اس سے ابھی دیکھیں کہ اگر ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے گھر میں عدت گزار رہی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، ابھی وہ ایسے وعدے وعید کرے گی تو کتنی بری بات ہے کہ ابھی اس نے چند دن جو اللہ رب العزت نے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے رکھے تھے وہ بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے نام کی نہیں گزار سکی، حالانکہ اسی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس سے وعدہ وعید کر لے اور بعد میں وہ اس کو چھوڑ دے، پہلے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہسبینڈ فور سب کچھ، اب دوسری دفعہ اس کے جو ہے نا پریشانی ہو، وہ امید لگا کے بیٹھی ہو۔ بہت ساری حکمتیں اس میں کہ اس دوران بات چیت بھی نہیں کرنی، نکاح تو دور کی بات ہے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، ہاں بہت مجبوری ہو تو اشارے کرائے میں فیل کروا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اور ولا تعزموا، نکاح کا پختہ، تعزموا کا بھی عزم نہ کرو، پختہ نکاح کے عقد کا ارادہ بھی نہ کرو، یعنی کہ یہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نکاح نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے کہ جب میں منع کر رہا ہوں کہ بات چیت نہیں کرنی تو پھر کیا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اگر عقد نکاح کا تعزم عزم بھی نہ کرنا، ارادہ بھی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، عدت اپنی میعاد کو پہنچ جائے، اس وقت تک نکاح کے بارے میں پختہ ارادہ نہ کرنا۔ سوچ سکتے ہو، سوچ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور اللہ یہ ہوگی ہمارے لیے میری پیاری بہنوں، یہ آیت مبارکہ کہ یہ جز ہمارے لیے عملی زندگی سے تعلق آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم جان لو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، صلی اللہ سے ڈرو۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے جسم کو ٹھیک کرنا ہے، یا ہمیں اپنے برقعے اور گاؤن اور یہ ساری چیزیں کرنی، وہ بھی انشاءاللہ کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں اللہ رب العزت نے آپ سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم سب مل کے یہ بات سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے دل بھی اتنے ہی پاک ہیں، کیا ہم ظاہر سے جتنے نیک ہیں ایسے ہی ہم اندر سے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کتنی پریشانی والی بات ہے، کتنی مشکل بات ہے میری پیاری بہنوں۔ مسائل مشکل نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ چیز مشکل ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہماری دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تم اس سے ڈرو۔ تو ہمیں اپنا جب بھی ہمیں کبھی محاسبہ کرنے کا موڈ ہو، کبھی ہمارے اچھا وقت ہو، ہم سوچیں کہ ہم نیک ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نے اللہ کی جنت کے حقدار بنے ہیں کہ نہیں بنے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنی تسبیحات کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی تہجد نماز و قرآن سب کچھ ہوگا، اس کی بھی اپنی بینیفٹس ہیں سب کچھ، لیکن جو پکڑ ہے نا اس کے بارے میں ہمارے دل کا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ باہر سے تو ہم ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں، ہم بات چیت بھی اچھی کرتے ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے کوئی غلط برے جذبات، کسی کی سوچ پہ کوئی مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح ظاہر سے دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے ہیں ویسے ہی ہمارے دل میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو فَاحْذَرُوهُ، صلی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس اللہ سے بہت ڈرنا پڑے گا میری پیاری بہنوں ان مسائل میں، کہ ہمارے دلوں میں بھی کچھ غلط نہ ہو، دلوں پہ بھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی اللہ رب العزت کی سورہ بقرہ کے آخر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دلوں میں ہوتا ہے اس وقت بھی محاسبہ ہوگا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، بڑے روئے، تو اللہ پاک نے اس میں تخفیف کر دی کہ دل میں اگر ہمارے دل میں کسی گناہ کا خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر ہم دل میں کسی کے لیے بغض پال رہے ہیں، حسد پال رہے ہیں، کسی کے لیے کینہ پال رہے ہیں، کسی کے بارے میں نیگیٹیو سوچ ہے ہمارے اندر، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ بے شک کوئی ہمارا بہت اپنا ہو، ہماری کوئی دیورانی، جٹھانی، نند، بھابی، بہو، ساس، کوئی بھی رشتہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی سوچ ہمارے دل کے اندر ہے تو ہماری تسبیحات، ہماری نماز، ہمارے روزے ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ نماز روزے زیادہ مشکل ہے لیکن وہ ہمیں بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق ہے نا، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا اہل ہے۔
اللہ کا خاندان ہے، اگر کسی ایک انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ گئی نا تو پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس سے ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، ڈرنے کا کہ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں، تم جان لو کہ اللہ بخشنے بھی والا ہے، اگر تم بخشش چاہو گے نا تو اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ بردبار بھی ہے، لہذا تم اپنے اعمال ٹھیک کرو، اپنے دل صاف کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔